لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 10 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اور البتہ تحقیق ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے خاص فضیلت عطا کی ہے، سو اے پہاڑو تم بھی داؤد کے ساتھ تسبیح پڑھا کرو، والطیر اور اے پرندو تم بھی، اور ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ سورہ سبا کے شروع میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ اس مبارک سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور دوسرے نمبر پر قوم سبا کا واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ آج جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ سے اللہ رب العالمین حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے خاص مقام اور فضیلت عطا کی ہے۔ ہر مسلمان اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا شمار ان انبیاء میں ہوتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں عطا فرمائی ہیں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور کتاب عطا فرمائی تھی، اور اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت سلطنت بھی عظیم عطا فرمائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بیویاں بھی رکھتے تھے، لونڈیاں بھی رکھتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ ان کے 4 اور بیٹے بھی تھے۔ لیکن میں نے سورت کے شروع میں بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے سلطنت عطا فرمائی تو آپ نے اپنی سلطنت کا حق ادا کیا، اللہ کے حقوق بھی ادا کیے، اور جو اقتدار اللہ نے عطا فرمایا اس اقتدار کا بھی حق ادا کیا تھا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی بیت المال میں سے 1 روپیہ بھی اپنے اہل خانہ پر خرچ نہیں کیا، حتیٰ کہ اگر گھر میں کوئی مہمان آ جاتا تو بیت المال میں سے کبھی 1 روپیہ بھی ان کی مہمان نوازی کے لیے بھی نہیں اٹھایا۔ خود ہاتھ سے کماتے تھے، محنت کرتے تھے، اور جو اس کمائی کے بدلے میں ملتا تھا وہی اپنے اہل خانہ پر اور مہمانوں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ آج کے اگر حکمرانوں کو دیکھا جائے اور آج کے اقتدار کے بھوکوں کو دیکھا جائے کہ وہ تو اللہ معاف کرے دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تبھی تو اللہ معاف کرے آج ہماری یہ حالت ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت اور اس سلطنت کو جس طرح انہوں نے نبھایا، اگر انہی کے نقش قدم پر چلا جائے اور انہی کی زندگی کو دیکھا جائے تو پھر بڑی آسانی سے مسلمان اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے خاص مقام عطا کیا تھا، اور انہوں نے پھر اس مقام کا حق بھی ادا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی، اور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح پڑھیں تو اے پہاڑ تم بھی ان کے ساتھ تسبیح پڑھا کرو۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام جب سبحان اللہ پڑھتے تو پہاڑ بھی سبحان اللہ پڑھتے، جب حضرت داؤد اللہ اکبر کہتے پہاڑ بھی ساتھ میں اللہ اکبر کہتے۔ اس دنیا کے اندر مختلف ذہن رکھنے والے لوگ موجود ہیں، کچھ لوگ اس کی تعویلیں کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، بالخصوص وہ کہ جو انبیاء کے معجزات کے منکر ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس معجزے کا مطلب یہ ہے
کہ جس طرح ایک آدمی جب اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر کسی وادی میں کھڑے ہو کر آواز لگائے تو وہ آواز واپس کو گونجتی ہوئی آتی ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ حالانکہ اگر یہ مطلب ہو تو اگر میں بھی چلا جاؤں، آپ میں سے کوئی چلا جائے اور وہ وادی میں کھڑے ہو کر زور سے آواز لگائے تو آواز تو ہماری بھی واپس آتی ہے۔ تو پھر معجزے کا کیا مطلب ہوگا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیت اور فضیلت کا کیا مطلب ہوگا؟ تو یہاں پر یہ جو معجزہ ہے حقیقت پر مبنی ہے کہ پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ جو اللہ ہمیں زبان عطا کر سکتے ہیں، کیا وہ پہاڑوں کو زبان عطا نہیں کر سکتے؟ جو اللہ ہمیں بولنے کی طاقت عطا کر سکتے ہیں، کیا وہ پہاڑوں کو طاقت عطا نہیں کر سکتے؟ اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا کہ تم نے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح پڑھنی ہے۔ چنانچہ جب آپ قرآن پڑھتے، اللہ کا ذکر کرتے، کتاب کی تلاوت کرتے، تو سارے پرندے بھی آپ کے ساتھ آ کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ جب لوہا آپ کے ہاتھ میں آ جاتا تو وہ نرم ہو جاتا تھا۔ آج اگر ہم لوہے کو نرم کرتے ہیں تو اس کے لیے آگ جلاتے ہیں، بھٹی میں اسے رکھتے ہیں، آگ میں رکھتے ہیں، تب جا کر وہ نرم ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ جو ہی لوہا ان کے ہاتھ میں آ جاتا وہ نرم ہو جاتا، جس طرف آپ اسے موڑنا چاہتے وہ موڑ لیتے تھے۔ یہاں بھی کچھ لوگوں نے جو معجزات کے منکر ہیں تعویل کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ لوہے کے نرم ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو طریقہ بتایا تھا کہ لوہے کو اس طرح نرم کیا جاتا ہے کہ پہلے تم آگ جلاؤ گے، پھر آگ میں تم لوہا رکھو گے، پھر وہ اس طرح نرم ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، تو پھر معجزے کا کیا مطلب ہے؟ فضیلت اور خاص مرتبے کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہرگز نہیں۔ یہی مطلب ہے کہ جو قرآن نے بیان کیا کہ جو ہی لوہا حضرت داؤد کے ہاتھ میں آ جاتا بغیر کسی آگ کے وہ لوہا نرم ہو جاتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کے ساتھ زرہیں بناتے، کڑیاں بناتے، لوہے کی جو چیزیں ہوتی ہیں مختلف اشیاء بنایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ اے داؤد انعم السابغات، سابغات کا معنی ہوتا ہے کامل زرہ، سر سے لے کر پاؤں تک جو دشمن سے تمہاری حفاظت کرے وہ کامل زرہیں بناؤ۔ وقدر فی السردی، اور کڑیوں کو جوڑنے میں توازن رکھو، ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑی موٹی ہو، کوئی پتلی ہو، کوئی لمبی ہو، کوئی چھوٹی ہو۔ جب زرہیں بنانے لگو اور ان پر جو تم کڑیاں لگاؤ ان کڑیوں میں بھی توازن ہونا چاہیے، خوبصورت تم نے کام کرنا ہے۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال بھی کرتے رہو۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ صنعت کاری، کام کاج کرنا، کاروبار کرنا، یہ انبیاء نے بھی کیا ہے، لیکن اس کاروبار کے ساتھ ساتھ، تجارت کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرنے ہیں۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا تھا زرہیں بھی تم نے بنانی ہے، اپنا کام بھی تم نے کرنا ہے، لیکن ہمیں نہیں بھول جانا، ہمارا کام بھی تم نے کرنا ہے نیک اعمال کی صورت میں۔ انی بما تعملون بصیر، بے شک تم جو بھی اعمال کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ہمارے ایک ایک عمل پر نظر رکھے ہوئے ہیں تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو سنوار کے کرے، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال سے خوش ہو کر ہمارے لیے عذاب سے بچاؤ کا اعلان اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔